آسمان سے بارش اللہ نے اتاری ہے، زمین سے ایک ناتواں سی کومپل کو اللہ نے وہ طاقت بخشی کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر زمین کے اوپر آئی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے بندو، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ دنیا کا جو نظام ہے، اور پتے پتے کے اندر تمہیں میں نظر آ رہا ہوں، یہ پورے نظام کے اوپر آپ نظر کو دوڑا لیں، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر آنا، اپنے وقت پر چلا جانا، چاند کا مقررہ وقت پر آنا، مقررہ وقت پر جانا، مقررہ جگہ سے نکلنا، یہ میرے اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں کہ میرا اللہ اکیلا سارا سلسلہ چلا رہا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ ساری نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کرنے والا میں ہوں، جب یہ ساری چیزیں تمہیں عطا کرنے والا میں ہوں، جب یہ نعمتیں تمہارے تک پہنچانے والا میں ہوں، اور کوئی اس دنیا میں تمہیں یہ نعمتیں نہیں عطا کر سکتا، اور کوئی تمہارے لیے ان ساری نعمتوں کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اے اللہ کے بندو میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ سارا نظام عالم میں اکیلا چلا رہا ہوں، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ اس نظام کے اندر ذرا برابر بھی کہیں پر گڑبڑ نہیں ہوتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان میں نے بچھایا بغیر کسی ستون کے، بڑے بڑے پہاڑوں کو میں نے کھڑا کر دیا، زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو اے لوگو میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تم تک یہ ساری باتیں پہنچانے کے لیے ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے تم تک یہ ساری چیزیں پہنچائی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اس سلسلے میں اگر تم کسی شک و شبے کا شکار ہو، تمہیں کوئی شک و شبہ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس طرح کی کوئی تم صورت لے کر آ جاؤ۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ سارے احکامات نازل نہیں کیے گئے، یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تمہیں میرا ایک چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کیا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آ جاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اکیلا یہ کرو، تم اکیلے یہ سارا کچھ کرو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے بھی چیزیں تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مدد کے لیے آ سکتی ہیں، تمام کے تمام کو بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو تو تم ہمارا یہ چیلنج قبول کر لو۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہ کر سکے ہو نہ تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ،
کہ ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ میرے اللہ نے مومنوں کے لیے، اپنے نیکوکار بندوں کے لیے آخرت کے اندر مہمان نوازی کے طور پر نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ جو شخص دنیا کے اندر دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی لذتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے اوپر قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ میں نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے میں نے نہریں تیار کر رکھی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی یہ وہاں پر ان کو رزق دیا جائے گا، روزی دی جائے گی، من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے اس طرح کے تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے۔ جب وہ چکھ لیں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جب وہ چکھ لیں گے کہیں گے کہ دنیا میں بھی کھاتے تھے لیکن ذائقہ تو اس سے بڑا ہوا ہے، ذائقہ دنیا والا نہیں ہے، چیزیں شیپ کے اندر اسی طرح ہیں، اسی انداز میں ہیں، اسی ساخت میں ہیں، لیکن ذائقہ ان کا پہلے سے بڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ پاک بیویاں بھی نصیب فرمائے گا، حوریں نصیب فرمائے گا۔ جو شخص دنیا کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ وہاں پر اس کو حوریں نصیب فرمائے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جنتیوں کو ایک لمیٹڈ وقت کے لیے، ایک محدود وقت کے لیے ساری نعمتوں سے نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے تم نے جنتوں کے اندر رہنا ہے، یہ ساری نعمتیں تمہیں جنت کے اندر ملیں گی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ موت کو بھی ایک جانور کی شکل دے کر اس کو ذبح کر دیں گے، اس کو ذبح کروا دیا جائے گا۔ اس سے جنت والے دیکھیں گے کہ اب موت نے بھی نہیں آنا ہے، ان کے مزوں کے اندر اور زیادہ بڑھوتری آ جائے گی، اور زیادہ خوش ہوں گے۔ اور جو جہنم والے ہوں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اب موت نے نہیں آنا ہے ہمارے اوپر، ان کی تکلیف کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور میرا اور آپ کا ایک گھر جنت میں ہے اور ایک جہنم میں، ہم سب کا ایک گھر اللہ نے جنت میں بنایا ہے، دوسرا جہنم میں بنایا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ کافروں کے اندر بعض لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ مچھروں کا ذکر کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یستحیی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کچھ کہتا ہے ہمارے بارے میں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں ہے کہ ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے مثالیں، ما بعوضۃ فما فوقها، چاہے ایک مچھر کی کیوں نہ ہو یا اس سے کم تر چیز کی کیوں نہ ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جان لیتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے حق رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جو اللہ کے باغی ہوئی، جو اللہ کے منکر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم ان مثالوں کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں اور بہت سارے ہماری ان مثالوں سے گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور گمراہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو توڑنے والے، من بعد میثاقہ، پکا وعدہ کرنے کے بعد۔ میں نے اور آپ نے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا جب ہماری روحیں ایک ہی جگہ جمع تھی، الارواح جنود مجندہ، جب روحیں ایک جگہ ایک گروپ کی شکل میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
ہم سب نے کہا کیوں نہیں بلا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس دنیا میں آ کر ہم اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا کے اندر مصروف ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی یاد ہی نہیں آتی ہے۔ فجر کی نماز میں دیکھو ایک بندہ بھی مسجد کے اندر نہیں پہنچتا ہے، نمازوں کے وقت ساری کی ساری مسجد خالی ہوتی ہے۔ بازاروں کا حال جا کر دیکھیں، انتہائی زیادہ خیانت بازاروں کے اندر ہے۔ کیا ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے کہا تھا تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہر بات ہم مانیں گے؟ اللہ سے میں نے اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو جہاں پر جو حکم دے گا ہم اس کو مانیں گے، چاہے معاشرت کے اندر ہو، چاہے ہماری معیشت کے اندر ہو، چاہے عبادت گاہ کے اندر ہو، چاہے عبادت گاہ سے باہر ہو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دین جو ہے اسلام، یہ پورے کے پوری جگہوں پر محیط ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے ہمیں کوئی حکم نہ دیا ہو۔ تمام کی تمام احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں ارشاد فرما دیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دے دیا ہے، اس کے اندر واضح احکامات موجود ہیں۔ اللہ کی شریعت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ہر عمل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اور ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ہر کام ہم تیری مرضی کے مطابق کریں گے، کاروبار کریں گے تیرے احکامات کے مطابق کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کریں گے۔ الستُ بربکم، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے اس وعدے کو بھی بھول گئے ہو، تم دنیا کے اندر ایسے جا کر مگن ہو گئے ہو کہ تم نے مجھ کو بھی بلا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بلا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں چھوڑی تھی ان کو بھی تم نے چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تمہیں ہدایات دی تھی وہ بھی تم چھوڑ چکے ہو۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور تم توڑتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوڑو، کس چیز کو؟ رشتہ داریوں کو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے چھوٹی سی غلطی ہو جائے کسی سے، ہم کہتے ہیں رشتہ داری پہلے توڑو، پہلے رشتہ داری توڑو، حالانکہ رشتہ داری قیامت والے دن عرش کے نیچے کھڑی ہوگی اور کہے گی اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے، اور اے اللہ جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا کینہ پالا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے سلام دعا ہم نے چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، اے لوگو تم کون سے کاموں میں پڑ گئے ہو جن کو میں نے حکم دیا تھا کہ تم جوڑو، تم نے ان کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اسی روش پر رہے، اسی ڈگر پر رہے اور اسی راستے پر رہے تو خسارہ تمہارا مقدر ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، اے اللہ کے بندو کس طرح تم بھولتے ہو اللہ کو اور اللہ کی پیدا کی ہوئی موت کو۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کو کیسے بھول رہے ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی اس موت کو کیسے بھول رہے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ تم لاش تھے، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ تمہارے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ فلاں ایک شخصیت اس علاقے کے اندر ہے، پھر ہم نے تم کو پیدا کیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، ہم نے تم کو زندگی عطا فرمائی، ہم نے تم کو ایک روح عطا فرمائی، تم کو والدین بطور نوکر ہم نے عطا فرمائے کہ یہ تمہاری نوکری کر رہے ہیں، صبح شام تمہیں سنبھال رہے ہیں جس طرح ایک نوکر سنبھالتا ہے، ان کی دل کے اندر تمہاری محبت ڈال دی ہے۔ فاحیاکم، ہم نے تم کو زندگی دی، پھر تم نے کیا کیا؟ تم اکڑ کر چلنے لگے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو لا شے تھا، تجھے ہم نے ایک شے بنائی، تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے جوانی عطا کی، اب تو کہتا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ میں زمین کے اوپر پاؤں ماروں گا اللہ کی زمین پھٹ جائے گی، یا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے پہاڑوں سے بھی تو اوپر چلا جائے گا، لیکن نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم پاؤں مارے ہماری زمین پھٹ جائے، یا تو اتنا بڑا ہو جائے کہ ہمارے پہاڑوں سے بھی اوپر چلا جائے۔ اتنا نہ کرنا، اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ،
ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، یہی تیری اوقات ہے، اوقات میں رہ۔ میرے بھائیو دوستو، اگر اپنی اوقات کو دیکھنا ہے، اپنے نسب کو دیکھنا ہے، تو ایک گندے قطرے سے زیادہ ہمارا کوئی نسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے اسی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں رب العالمین کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم کو اگر زندگی دی ہے تو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم تم کو موت بھی دیں گے، اور پھر موت کے بعد یہ ایسا نہیں ہے کہ کافرانہ ایک نظریے کے تحت تم اس دنیا سے چلے گئے تو تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تمہیں مارنے کے بعد ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ہم تمہیں زندہ بھی کریں گے، اپنے سامنے لا کر کھڑے کریں گے اور پوچھیں گے اے بندے جوانی تجھے ہم نے دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ او بندے ہم نے مال دیا تھا اس کو تو نے کہاں لگایا ہے؟ ہمارے دی ہوئی ساری صلاحیتیں تو نے کہاں خرچ کی ہیں، ہمیں آج بتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے کافروں، تم سارے سن لو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی راستے ہیں جاتے سارے کے سارے قبرستان کی طرف ہیں۔ وہ کس نے کیا خوب کہا، ایک شب ہم چل رہے تھے دل میں کچھ ارمان تھے، ایک شب ہم چل رہے تھے دل میں کچھ ارمان تھے، چند قدم آگے بڑھے سامنے قبرستان تھے، ایک قبر پہ پاؤں پڑے اس کے یہ بیان تھے، چلنے والے سنبھل کے چل ہم بھی کبھی جوان تھے، ہم بھی اس دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم الیہ ترجعون، جہاں بھی چلے جاؤ جو کچھ بھی کر لو لوٹنا ہمارے پاس ہی ہے۔ جب ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے تو ہم تیاری بھی اللہ کے لیے کریں، ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات دین ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو دنیا کو کبھی بھی صحابہ اکرام نے ترجیحات کے اوپر نہیں رکھا، دین کو رکھا، دین کو ترجیحات کی بنیاد کے اوپر رکھا۔ کل ہم نے جانا ہے یہاں سے، کل یہاں کوئی اور بیٹھے ہوئے تھے، یہاں کوئی اور بیٹھے ہوئے تھے، پرسوں یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہوگا، سامنے کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ یہاں پر مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 50 سال تک منبر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کو بیان کرتے رہے، آج چلے گئے، کل یہاں پر کوئی اور ہوگا، پرسوں یہاں پر کوئی اور ہوگا، سامنے کوئی اور تھے، ان کے سامنے ہمارے بزرگ تھے، ہمارے سامنے آپ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، جگہیں بدلتی رہیں گی۔ دنیا کا اصول ہے مکین بدلتا رہتا ہے، مکان اسی جگہ پر رہتا ہے، مکین بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی رحمتوں سے بھر دے، بڑی دین کی یہاں پر خدمت کی انہوں نے، مصطفیٰ صاحب نے، ان کے بڑوں نے بھی 50 سال تک ادھر خدمت کرتے رہے دین کی، اور دین کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، سنتیں عطا فرما لے۔